اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ، واو کا مطلب اور، یدعو الانسان، یدعو کا مطلب پکارنا، دعا یدعو یہ پکارنا، بلانا، مانگنے کے معنی میں تینوں میں آتا ہے۔ محاورتاً اس میں سیاق و سباق کا اعتبار کرتے ہوئے اس کا معنی تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ ویسے لغوی طور پہ اس کا معنی بلانا ہے، پکارنا ہے کسی کو، ٹھیک ہے، اور اس کا معنی دعا بھی کر دیا جاتا ہے۔ ویڈیو کس نے آن کی؟ دو رکعت پھر 6 دفعہ آیت الکرسی، 2 رکعت پھر 21 دفعہ آیت الکرسی، پھر 2 رکعت۔ یہ سب اپنے مائک جو ہے نا وہ بند رکھیں۔ آج 2-3 لڑکے کچھ لوگ نئے ایڈ ہوئے ہیں، وہ اپنے مائک وغیرہ جو ہے نا بند رکھتے ہیں۔ سبق کے بعد جب ہو اگر کوئی بات پوچھنی ہو تب اپنے مائک آن کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ، واو کا مطلب اور، یدعو میں بتا رہا تھا کہ دعا یدعو یہ بلانے پکارنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اسی طرح دعا دینے کے معنی میں بھی آتا ہے، بد دعا دینے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو آگے اس میں تھوڑی سی وہ جو صلے کے اعتبار سے تبدیلی ہوتی ہے، حروف جارہ کو صلہ کہا جاتا ہے، تو اس کے اعتبار سے تبدیلی کی وجہ سے اس میں معنی میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ تو یہاں پہ معنی پکارنے اور مانگنے کے معنی میں ہوگا۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ، اور انسان یدعو الانسان، انسان پکارتا ہے، بالشر، اب یہاں پہ کیونکہ آگے لفظ آ رہا ہے شر برائی، تو لفظی معنی تو اس کا پکارنا ہی ہے، لیکن مرادی معنی ہم یہاں پہ اس کا ترجمہ کریں گے مانگتا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، اور مانگتا ہے انسان، بالشر برائی کو، دعاءہو جیسے کہ وہ مانگتا ہے دعاءہو بالخیر، جیسے کہ وہ مانگتا ہے بھلائی کو۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، اور انسان برائی ایسے مانگتا ہے، دعاءہو بالخیر جیسا کہ وہ مانگتا ہے بھلائی کو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان جلد باز ہے، عجول مبالغہ کا صیغہ، بہت زیادہ جلد باز ہے۔ آج میں اصل میں بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفار مکہ کو جب تبلیغ اور دعوت کرتے تھے، اسلام کی دعوت دیتے تھے اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو پھر اللہ کا عذاب ہم پر لے آؤ، یعنی اللہ کے عذاب کو وہ ایسے مانگتے تھے جیسے انسان اللہ سے بھلائی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی خیر مانگتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان اللہ سے برائی کو ایسے مانگتا ہے جیسے کہ خیر مانگتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بہت ہی جلد باز ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے بنایا، وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے، اللیل والنہار، لیل کہتے ہیں رات کو، النہار کہتے ہیں دن کو، بنایا ہم نے رات کو اور دن کو، آیتین دو نشانیاں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین، بنایا ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں۔ اچھا، یہ آیتن کا لفظ قرآن پاک میں دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک اس کا مطلب نشانی ہوتا ہے اور ایک اس کا مطلب قرآن پاک کی آیت ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں معنی ہم سیاق و سباق کی وجہ سے متعین کرتے ہیں۔ یہ بار بار لوگ اپنا مائک کھول دیتے ہیں، یہ سب اپنے مائک کو جو ہے نا بند رکھے ہیں، آپ کی وجہ سے سارے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اور میں بار بار پھر آپ لوگوں کو مائک بند کر رہا ہوں۔
آیتن کا لفظ قرآن پاک میں دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک کا معنی قرآن پاک کی آیت ہوتا ہے اور دوسرا نشانی کے معنی میں ہوتا ہے. تو جہاں پر اللہ تعالیٰ معجزات کا ذکر کر رہے ہوں یا کائنات کے معاملات کا ذکر کر رہے ہوں، وہاں پر آیتن کا لفظ آئے تو وہاں پر یہ نشانی کے معنی میں ہوتا ہے. اور اگر یہاں پر نازل کرنا، پڑھنا، تلاوت کرنا، اس طرح کے الفاظ کے ساتھ آیتن کا لفظ استعمال ہو تو وہاں پر اس سے مراد قرآن پاک کی آیت ہوتی ہے. اور یہاں پہ چونکہ کائنات کے جو معاملات ہیں، تکوینی معاملات ہیں، ان میں سے دن اور رات کا تذکرہ ہے، تو یہاں پہ آیتین کا لفظ نشانی کے معنی میں استعمال ہوگا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین، اور بنایا ہم نے رات کو اور دن کو آیتین، دو نشانیاں. یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، دو نشانیاں. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّیْلِ، محونا، پس ہم نے تاریک کر دیا، آیت اللیل، رات کی نشانی کو. فمحونا آیت اللیل، پس ہم نے تاریک کر دیا رات کی نشانی کو. وجعلنا آیت النہار مبصرۃ، اور بنایا ہم نے، وجعلنا، اور بنایا ہم نے، آیت النہار، دن کی نشانی کو، مبصرۃ، روشن. لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ تم تلاش کرو. تبتغوا، ابتغاء یبتغی سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، جستجو کرنا. فضلاً، فضل، اس سے مراد یہاں پر رزق ہے. لتبتغوا فضلاً، تاکہ تم تلاش کرو رزق کو، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم جان لو، وَلِتَعْلَمُوا، اور تاکہ تم جان لو، عدد السنین، سالوں کی گنتی، والحساب، اور مہینوں کا حساب. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السنین، اور تاکہ تم جان لو سالوں کی گنتی، والحساب، اور مہینوں کا حساب. وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز، وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر ایک چیز کو، فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کو، فَصَّلْنَاهُ، ہم نے کھول کر بیان کیا ہے، تفصیلاً، پوری طرح، اچھی طرح. یہ مفعول مطلق تاکید کے لیے آتا ہے، وضاحت کے لیے آتا ہے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا جو ہے وہ اس میں سے ایک بات کا اس میں ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا. آواز کا مسئلہ آ رہا ہے میری طرف سے. والیوم کو کھول لیں، میں اس کو ذرا منہ کے قریب کر لیتا ہوں مزید. اچھا جی، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی جو تکوینی معاملات، کائنات کے معاملات، ان میں سے ایک نشانی دن اور رات کو ذکر کیا کہ ہم نے دن اور رات کو نشانی بنایا، کہ دن اور رات کا جو نظام ہے، دن ہوتا ہے پھر رات ہوتا ہے، اور یہ جو دن رات کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانی بتا رہے ہیں اس کو کہ میری نشانی ہے. رات کو ہم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تاریک بنایا. تو رات کو تاریک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرے کی وجہ سے پھر سب چیز جو ہے وہ سونے، اور اس کو قرآن پاک کی دوسری آیات جو ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات کو ہم نے آرام کے لیے بنایا، آرام کے بنانے کے لیے اس میں صراطن، اور ہم نے دن کو جو ہے وہ روشن بنایا. روشن کیوں بنایا؟ لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو. یعنی کہ دن کو سورۃ النبا 30ویں پارے کی آیت، اس میں پارہ ہے، اس میں جو پہلی سورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ دن کو معاش کے لیے بنایا، کہ جس میں انسان روزگار اختیار کرتا ہے، روزگار کے لیے محنت کرتا ہے، باہر نکلتا ہے، کام کاج وغیرہ کرتا ہے. تو روشنی کے لیے دن کو روشن بنایا تاکہ اس میں انسان کام کاج وغیرہ کر کے اپنا معاش بہتر کر سکے اور اللہ کے فضل کو تلاش کرے. یہاں پہ اللہ کے فضل کو تلاش کرے یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے. فضل سے مراد یہاں پہ رزق ہے. اور ایک اور اس کی جو وجہ بتلائی ہے کہ دن اور رات کا نظام کیوں بنایا انسان کے لیے، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، اور تاکہ تم سالوں کی گنتی کو جان سکو. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے یہ جو سال کیلنڈر وغیرہ جو ہوتے ہیں، ایک قمری سال ہے اور ایک جو ہے وہ شمسی سال ہے. شمسی سال جو ہے وہ سورج کی گردش کے اس سے معلوم کیا جاتا ہے، اور جو قمری سال ہے وہ
चांद की जो है वो उससे गर्दिश वगैरह से मालूम किया जाता है, और इन दोनों का ताल्लुक, दिन और रात का ताल्लुक सूरज के साथ ही है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि दिन और रात के निज़ाम को बनाया ताकि तुम इनके ज़रिए से सालों की गिनती को भी जान सको और महीनों का हिसाब किताब भी जान सको। वल हिसाबा, इससे मुराद महीनों का हिसाब है। वकुल्ल शैइन फस्सलनाहु तफसीला, और हर एक चीज़ को हमने सही वाज़ेह तौर पे खोल के बयान किया है। यहाँ पे अल्लाह ताला अपनी कुदरत का इजहार कर रहे हैं। वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िहि व नुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। वकुल्ल इंसान, और हर इंसान पर, वकुल्ल इंसानिन, और हर इंसान पर, अल्ज़मनाहु ताइरहु, अल्ज़मना, अल्ज़मा युल्ज़िमु, इल्ज़ाम का मतलब होता है किसी के ऊपर कोई चीज़ लाजिम कर देना, किसी के साथ कोई चीज़ चिपका देना, लटका देना, उसके साथ लाजिम कर देना। ताइरहु, ताइरा का माना यहाँ पर है अंजाम, ताइरा का माना है अंजाम। फी उनुक़िही, उनुक़, उनुक़ कहते हैं गर्दन को। आयत का मतलब ये होगा वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही, हर इंसान, अल्ज़मनाहु ताइरहु, कि हमने चिपका दिया है, ताइरहु, उसका अंजाम, फी उनुक़िही, उसकी गर्दन में। हर इंसान के लाजिम कर दिया है हमने उसका अंजाम। लहू यौमल क़ियामति किताबा नुख़रिजु, अख़रज युख़रिजु का मतलब होता है निकालना। व नुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति, और निकालेंगे हम उसके लिए यौमल क़ियामति, क़ियामत के दिन, किताब, एक किताब। किताब यहाँ पे भी हो, उसको अरब में किताब, एक मुजल्लद जो जिल्द में एक मखसूस क्या कहते हैं वो सफ़हात के साथ एक जो होती है उसको किताब कहा जाता है, लेकिन अरबी के अंदर उसको भी किताब कहा जाता है, जिसको उर्दू में किताब कहा जाता है। लेकिन उसके अलावा जो सहीफ़ा होता है, कोई भी लिखी हुई चीज़, चाहे वो एक सफ़हा ही क्यों ना हो, उसको भी किताब कहा जाता है। ख़त को मकतूब और किताब दोनों कहा जाता है। मतलब एक ख़त जो एक सफ़े का होता है बिल्कुल, उसको अरबी में मकतूब भी कहते हैं और किताब भी कहते हैं। तो यहाँ पे किताब से मुराद आमाल नामा है। वनुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन, और निकालेंगे हम उसके लिए क़यामत के दिन में किताब को, यानी आमाल नामे को। यल्क़ाहु मंशूरा, यल्क़ाहु, पाएगा वो उसको, मंशूरा, खुला हुआ। वकुल्ल इंसान अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही, हर इंसान अल्ज़मनाहु ताइरहु, लटका देंगे। अब यहाँ पे मुरादी माना ही करेंगे। अल्ज़मा युल्ज़िमु का लफ्ज़ी माना तो मैंने आपको बता दिया कि लाजिम कर देना, किसी को किसी के साथ कोई चीज़ लाजिम कर देना। तो अगर लफ्ज़ी माना करे तो मतलब यूँ बनेगा, हर इंसान के लाजिम कर देंगे हम उसके लिए उसके अंजाम को, फी उनुक़िही, उसकी गर्दन में। ठीक, ये इसका लफ्ज़ी माना होगा। मुरादी माना अगर करें तो हर इंसान हम लटका देंगे उसके गले में उसका अंजाम। वनुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति, और निकालेंगे हम उसके लिए क़यामत के दिन किताबन, उसका आमाल नामा, यल्क़ाहु मंशूरा, पाएगा उसको वो खुला हुआ। इक़रा किताबक, और फिर क्या कहा जाएगा, इक़रा किताबक, पढ़ो अपनी किताब को। इक़रा किताबक, पढ़ो अपनी किताब को। कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, कफ़ा बिनफ़्सिका, काफ़ी है तुम्हारे लिए, कफ़ा, काफ़ी है, बिनफ़्सिका, तुम्हारे लिए, अल-यौम, आज के दिन, अलैका, कफ़ा बिनफ़्सिका, काफ़ी है तुम्हारा नफ्स, कफ़ा बिनफ़्सिका, काफ़ी है तुम्हारा नफ्स, अल-यौम, आज के दिन, अलैका, तुम्हारे बारे में, काफ़ी है तुम्हारा नफ्स आज के दिन तुम्हारे बारे में, हसीबन, हिसाब किताब के एतबार से। ये मैं लफ्ज़ी तर्जुमा करता हूँ, उसके बाद फिर इसका मैं मज़ी माना बताता हूँ कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फिर आमाल नामा दिया जाएगा उसकी हर इंसान के गर्दन में, उसका आमाल नामा। ये ताबीर इख्तियार की गई है कि अल्ज़मनाहु ताइरहु, कि हम उसके जो जैसे उर्दू में हम कहते हैं ना कि उसके सर होगा, ये जो उसने काम किया होगा ना, उसकी ज़िम्मेदारी उसके सर पर मौजूद, हालांकि सर पर तो नहीं होती है, लेकिन ये चूँकि उसकी ज़िम्मेदारी में होती है, तो ताबीरन हम उर्दू में ये कहते हैं कि ये इस चीज़ का वबाल या इस चीज़ का अंजाम उसके सर पर है।
تو وہ سر نہیں ہے، اس کے سر پر نہیں ہوتا، اس کے ذمے میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو کہا گیا نا کہ اس کی گردن میں، تو گردن میں حقیقی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ مراد اس سے اس کے ذمہ میں ہے کہ ہر انسان کا انجام جو ہے نا اس کا، وہ اس کے ذمے میں ہوگا، اور اس کے سامنے اعمال نامہ اس کو رکھ دیا جائے گا، کھلا ہوا اس کے سامنے ہوگا، اور پھر اسے کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تمہارا نفس ہی تمہارے خلاف حساب کتاب کے لیے کافی، یعنی یہ اعمال نامہ نے کسی کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم نے ایسے کیا، تم نے ایسے کیا، کوئی اور خارجی شہادت تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، تمہارا نفس ہی تمہارے لیے کافی ہے، تمہیں پتہ ہوگا کہ ہاں ہاں یہ کام میں نے دنیا کی زندگی میں کیے تھے۔ تو یہی بتا رہے ہیں کفا بنفسی کا الیوم علیک حسیبا، آج تمہارے خلاف تمہارا نفس بھی کتاب کے لیے کافی ہے۔ تو یہ اچھا جی، من اہتدی فانما یہتدی لنفسی، من اہتدی، وہ جو اہتدی ہدایت اختیار کرتا ہے، من اہتدی، وہ جو ہدایت اختیار کرتا ہے، فانما یہتدی لنفسی، پس سوائے اس کے نہیں، یہتدی لنفسی، وہ ہدایت اختیار کرتا ہے، لنفسی ہی، اپنے لیے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسی، جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے سوائے اس کے نہیں کہ وہ ہدایت حاصل کرتا ہے، لنفسی ہی، اپنے لیے۔ ومن ضل، اور جو گمراہ ہوتا ہے، ومن ضل، اور جو گمراہ ہوتا ہے، فانما یضل علیہا، سوائے اس کے نہیں کہ وہ گمراہ ہوتا ہے اپنے لیے ہی، فانما یضل علی نفسی، تو سوائے اس کے نہیں کہ وہ گمراہ ہوتا ہے اپنے لیے ہی۔ اچھا، یہاں پر پہلے لنفسی ہی ہے، آگے ہا ضمیر لوٹ رہی ہے لنفسی ہی، نفس کی طرف ہی لوٹ رہی ہے۔ پہلے کہا یہتدی لنفسی ہی، اور آگے کہا یضل علیہا۔ یہاں پر یہ ایک فرق ابھی اچھی طرح سے ایک سمجھ لیں، یہ آگے قرآن پاک میں یہ عربی تعبیر استعمال ہوتی ہے کہ ایک ہوتا ہے لام، لام حرف جارہ، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، ٹھیک ہے، اور منفعت کی جو چیز ہوتی ہے، جو فائدے مند چیز ہو، اس کے لیے لام کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک۔ اور آگے کہا یضل علیہا، یہاں پہ علی حرف جارہ استعمال ہوا ہے، اور علی جو ہوتا ہے یہ نقصان اور مضرت کے معنی میں ہوتا ہے، نقصان اور ضرر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر چونکہ لنفس ہی ہدایت فائدے مند چیز تھی، تو اس کے لیے لام صلہ استعمال کیا کہ جو کہ ہدایت حاصل کرتا ہے تو وہ اپنے نفع کے لیے ہی ہدایت حاصل کرتا ہے۔ یہاں پہ نفع کا معنی خود بخود عربی جو اس کا عربی کلام ہے یہ اس کا سیاق اس کا متعین کرتا ہے۔ اور آگے یضل چونکہ گمراہی ضرر ہے اور اس کے لیے علا کا استعمال ہوا، تو یہاں پہ علا کے استعمال ہونے کی وجہ سے ضرر کا معنی اس میں خود بخود سمجھ میں آئے گا۔ اور یوں ومن ضل، اور جو کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا نقصان علیہا، اسی پر ہوگا۔ تو یہ جو حرف جارہ لا استعمال ہوتا ہے یہ نفع کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ نفع کا معنی خود بخود موجود ہوتا ہے، اور علا جو ہوتا ہے یہ مضرت اور نقصان کے معنی کو مستلزم ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا دعا یدعو، اس کا ایک ہے اگر یوں کہا جائے نا ادعو لکا، اس کا مطلب ہوگا میں تمہارے لیے دعا کروں گا، کیونکہ اب یہاں پہ لیے دعا کرنے کا ہم ترجمہ کرتے ہیں دعا کرنا، کیونکہ لام میں نے بتایا کہ لام حرف جارہ جو استعمال ہوتا ہے منفعت نفع کے لیے ہوتا ہے، تو کسی کے حق میں دعا کرنا، کسی کے لیے دعائے خیر کرنا، اس کو جب عربی میں کہا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے ادعو لکا۔ اور اگر کسی کے لیے بد دعا کا کرنا ہو، کسی کے لیے بد دعا کا کرنا ہو تو اس کو پھر کہا جاتا ہے ادعو علیکا، کہ میں تمہارے خلاف دعا کروں گا۔ اب یہاں پہ صرف علا کا فرق کی ہوا ہے، پہلے لکا کہا تھا تو اس کا معنی دعائے حق کرنا، دعائے خیر کرنا، اور ادعو علیکا علی حرف جر استعمال ہوا تو یہاں پہ معنی مضرت والا اور نقصان والا ہو گیا کہ میں تمہارے خلاف دعا کروں گا، جس کو ہم بد دعا کہتے ہیں۔ تو یہ جو تبدیلی ہوتی ہے معنی میں، یہ لام حرف جارہ اور علا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے القرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن یا تو تمہارے حق میں دلیل ہے، حجت لک، تمہارے حق میں دلیل ہے، تمہارے حق میں گواہی دے گا، او علیک، یا تمہارے خلاف دلیل ہے کہ تمہارے خلاف گواہی دے گا، تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ تو یہ ایک ضابطہ عربی کا اس میں یاد کر لیں
کہ یہ اکثر یہاں پہ عربی میں یہ استعمال ہوتے ہیں، تو یہاں پہ چونکہ یہتدی لنفسہ تو لام جارہ حرف استعمال ہوا، تو یہاں پہ مطلب ہوگا کہ ہدایت کا نفع اسی کو ہوگا. ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو کوئی گمراہ ہوگا فانما یضل علیہا، تو سوائے اس کی نہیں کہ وہ گمراہ ہوگا اپنے ہی خلاف. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور نہیں اٹھائے گا وزر یزر وزرن، اس کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا. آپ نے اردو میں لفظ سنا ہوگا وزیر. وزیر کو وزیر اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بادشاہ کا جو بوجھ ہوتا ہے سلطنت کا وہ اٹھاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو وزیر کہا جاتا ہے. یہ وزر یزر سے ہی نکلا ہے. تو ولا تزر، اور نہیں اٹھائے گا وازرتن، کوئی اٹھانے والا. ولا تزر وازرتن، اور نہیں اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا وزر اخری، کسی دوسرے کا بوجھ. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم نہیں عذاب دیتے. وما كنا معذبین، اور ہم عذاب نہیں دیتے حتی نبعث رسولا، یہاں تک کہ ہم بھیج دیں کسی رسول کو. وما كنا معذبین، اور ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے حتی نبعث رسولا، یہاں تک کہ بھیج دیں کسی رسول کو. یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ضابطہ بیان فرما رہے ہیں تو کہ ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اس کے پاس کوئی رسول نہ بھیج دے. ہاں، تو دنیا میں اگر کسی کے اوپر عذاب آیا ہے تو وہ تب ہی آیا ہے کہ جب کسی رسول نے آ کر ان کو سمجھایا، ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا، اور پھر انہوں نے اللہ کے حق کو، اللہ کی بات کو نہیں مانا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر ہی نشان عبرت بنانے کے لیے عذاب نازل فرمایا ان پر. اور یہی ضابطہ آخرت کے معاملے میں بھی ہوگا، یعنی کہ جن کے پاس تو رسول آ گیا ان کا تو معاملہ کلیئر ہے کہ ٹھیک ہے جی، ان کے پاس رسول آیا تھا تو انہوں نے رسول کی بات نہیں مانی، تو لہٰذا اب ان کو تو عذاب ہو گیا، آخرت میں بھی ان کو عذاب ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات. لیکن اگر دنیا میں کسی کے پاس کوئی رسول ہی نہیں آیا، جیسے کہ ہم نے ایک دفعہ شروع میں بھی یہ بات آئی تھی کہ جن تک پیغام ہی نہیں پہنچا اسلام کی دعوت کا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تو ان کے بارے میں بھی میں نے جیسا کہ بتلایا تھا کہ آخرت میں ان کے اوپر بھی دلیل قائم کی جائے گی. کسی کو بھی جرم ثابت کیے بغیر، صرف اتنا نہیں ہوگا کہ چونکہ تم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا دنیا میں، کیا وجہ تھی، کیوں نہیں قبول کیا، اس سے کوئی سرکار نہیں ہوگا، بس اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا. آخرت کے اندر اگر کسی کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو اس میں جہنم کے جانے کا جو وجہ اس کی جو ہوگی، اس جرم کو ثابت کیا جائے گا. ہاں، اگر کوئی ایسا انسان ہو کہ وہ اس کے واقعتاً اس کے بارے میں ایسا ہو کہ اس کا جرم مطلب وہ معذور ہو، کہ اس کے اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ یا پھر کوئی معقول اس کا عذر ہو، تو پھر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہ بھیجے. لیکن یہ ساری آخرت کی باتیں، ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اسی لیے ہم اس چیز کے مکلف نہیں، ہم صرف اسی چیز کے مکلف ہیں. میں نے وہاں پہ پیچھے واضح کر دیا تھا کہ ہم دنیا میں ان لوگوں کے کفر کا ہی قائل ہوں گے جو اسلام کو قبول نہیں کرتے ہیں، جو زبان سے اسلام کا اقرار نہیں کرتے ہیں. لیکن اس کے بارے میں یہ بتلا دوں کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے نہیں ہیں، جس کو بھی جہنم میں اگر بھیجیں گے تو اس کے اوپر حجت کا اتمام کریں گے. تو یہاں پر بھی فرمانے کہ دنیا کے اندر بھی ہم اگر عذاب بھیجتے ہیں تو تب تک نہیں بھیجتے جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیجتے. رسول بھیجنے کے بعد جب حجت تمام ہو جائے تو پھر اس کے بعد اگر کوئی نہ مانے تو اس طرف پھر ہم عذاب بھیجتے ہیں. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں ان نہلک قریۃ، کہ ہم ہلاک کریں کسی بستی کو، وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں ان نہلک قریۃ، کہ ہم ہلاک کریں کسی بستی کو، امرنا مترفیہا، تو ہم حکم دیتے ہیں مترفیہا، ان کے مالدار لوگوں کو. مترفیہا، مترفون، یہ مالدار لوگ مراد اس سے. تو امرنا مترفیہا، ہم ان کے مالدار لوگوں کو حکم دیتے ہیں، ففسقوا فیہا، پس وہ اس میں گناہ کرتے ہیں. ففسقوا فیہا، پس وہ بستی میں گناہ کرتے ہیں. فحق علیہ القول، پس ثابت ہو جاتی ہے، حق ثابت ہو جاتی ہے، علیہا ان پر، القول ہماری بات، فدمرناہا تدمیرا، تو ہم انہیں تہس نہس کر دیتے ہیں. فدمرناہا تدمیرا، پس ہم انہیں تہس نہس کر دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتلانا مقصود ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب عذاب، فدمرناہا تدمیرا، یہ عذاب ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عذاب کب آتا ہے؟ عذاب تب آتا ہے جب کسی بستی میں جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں اللہ کے، ان کو، اور چونکہ اکثریت
अल्लाह ताला ये कुरान पाक में बयान फरमा दिया है कि रसूलों का इनकार करने वाले ज़्यादातर वही लोग थे जो मालदार और क्या कहते हैं अशराफिया से जिनका ताल्लुक होता था, अशराफ से जिनका ताल्लुक होता था, यही लोग अम्बिया का इनकार करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी इनकार किया तो कुफार मक्का के जो सरदार थे, बड़े रईस और मारदार किस्म के लोग थे, इन्होंने ही इनकार किया। इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का भी आता 12वें पारे के अंदर उनका तज़किरा है कि उनके जो कौम के सरकर्दा लोग थे, उन्होंने कहा हम तो ये देख रहे हैं तुम्हारे जो मानने वाले ने ये सारे कोई गिरे पड़े लोग हैं, ये सारे कोई इतने कोई हम इनको मालदार कोई शराफत वाला कोई शरफ वाला आदमी नहीं देखते, इनमें से कोई शरफ वाला आदमी हो, ये सारी गरीब किस्म के लोग हैं। तो इससे भी और इसी तरह कुरान पाक में 22वें पारे के अंदर अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि हमने जब भी किसी रसूल को भेजा तो हमेशा जो मुतरफीन लोग थे, मालदार किस्म के जो लोग थे, उन्होंने ही हमेशा इनकार किया। तो ये यहाँ पर भी बता रहे हैं कि वइज़ा अरदना अन नुहलिका क़रयतन, जब हम इरादा करें कि किसी बस्ती को हलाक करें, अमरना मुतरफीहा, तो हम उनके मालदारों को हुक्म देते हैं, फफसकू फीहा, तो वो उसमें गुनाह करते हैं, फहक्का अलैहल क़ौल, बस उन पर हमारी बात साबित हो जाती है, फदम्मरनाहा तदमीरा, तो हम उनको तहस नहस कर देते हैं। वकम अहलकना मिनल कुरूनि मिन बादि नूह, और कितनी ही बस्तियाँ, वकम और कितनी ही मिनल कुरूनी, बस्तियाँ नहीं सॉरी, ये यहाँ पे इसका तर्जुमा बस्तियाँ गलत हो गया। वकम अहलकना मिनल कुरूनी, और कितनी ही नस्लें हमने हलाक की, मिनल कुरून कितनी ही नस्लें, अहलकना हमने हलाक की, मिन बादि नूह अलैहिस्सलाम के बाद, वकफ़ा बिरब्बिका बिज़ुनूबि इबादिही खबीरन बसीरा, और काफ़ी है तेरा रब, वकफ़ा बिरब्बिका, और काफ़ी है तेरा रब, बिज़ुनूबि इबादिही, अपने बंदों के गुनाह के बारे में, वकफ़ा बिरब्बिका, काफ़ी है तेरा रब, बिज़ुनूबि इबादिही, अपने बंदों के गुनाहों के बारे में, खबीरन बसीरा, खबर रखने के एतबार से, बसीरन देखने के एतबार से। हाँ, यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा करते हैं तो उसके मालदारों को हुक्म देते हैं, वो उसमें नाफरमानियाँ करते हैं, तो फिर उनकी नाफरमानियों की वजह से उन पर अजाब का आना साबित हो जाता है, फिर अल्लाह ताला उनको तहस नहस कर देते हैं। और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने नूह अलैहिस्सलाम के बाद कितनी ही नस्लों को हलाक किया, ठीक है। और अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाहों की खबर और उनको देखने के एतबार से अल्लाह काफ़ी है, वो अल्लाह ताला खुद देखता है। मन काना युरीदुल आजिलता, जो कोई युरीदुल आजिलता चाहता है जल्दी को, अल आजिला का लुग़वी माना है जल्दी, मुराद यहाँ पे से मुराद है दुनिया, क्योंकि दुनिया मौजूद है, नकद है, हमारे सामने है, और ये फौरी नज़र आने वाला नफ़ा है, तो इसलिए चूँकि फौरी इसका नफ़ा नज़र आता है, तो इसलिए हम इसको अल्लाह ताला ने आजिला से ताबीर किया बनिस्बत आखिरत के, कि आखिरत की जो बातें हैं, इनामात हैं, वो हमें मरने के बाद नज़र आएंगी, तो वो गोया के ताख़ीर है उनमें, वो अभी मुअख्खर हैं, उनमें अभी जल्दी नहीं है। तो आखिरत के मुकाबले में चूँकि दुनिया में दुनियावी जो इनामात हैं या जो दुनियावी लज़्ज़ात है, माल दौलत है, ये नकद है, इसलिए इसको आजिला से ताबीर किया गया। तो मन काना युरीदुल आजिलता, तो हम इसका मुरादी माना ही करेंगे, जो कोई चाहता है तुम में से दुनिया को, मन काना युरीदुल आजिलता, जो कोई चाहता है तुम में से दुनिया को, अज्जलना लहू, तो हम जल्दी कर देंगे उसके लिए, फीहा, इस दुनिया में, मा नशाउ, जितना हम चाहें, लिमन नुरीदु, लिमन उस शख्स के लिए, नुरीदु जिसको हम देना चाहें, तुम जालना लहू जहन्नम, फिर कर देंगे हम उसको तुम जालना लहू, फिर बना देंगे हम लहू उसके लिए, जहन्नम, जहन्नम को, यसलाहा मज़मूमन मदहूरा, दाखिल होगा उसमें वो मज़मूमन, मज़मूम जम कहते हैं मुलामत किया हुआ, बुराई किया हुआ, मदहूरा रुसवा किया हुआ। तो लफ्जी माना इसका बता दिया, इसका मुरादी माना ये करेंगे जलील और ख्वार होगा, यसलाहा मज़मूमन मदहूरा, दाखिल होगा वो जहन्नुम में जलील और ख्वार होकर। यानी अल्लाह ताला यहाँ पे बतला रहे हैं कि तुम में से कोई जो दुनिया को चाहता है और दुनिया को ही मतलब कि दुनिया को ही अपना मतमा नज़र बनाया हुआ है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जिसको जितनी हम चाहेंगे तो दुनिया में उसको जल्दी दे देंगे, ठीक है, लेकिन फिर आखिरत में जहन्नम उसका ठिकाना होगा जिसमें वो जलील और रुसवा होकर दाखिल होगा। मेरे ख्याल से बस इतना ही काफ़ी करते हैं, टाइम हो गया, तो बाकी यहाँ से आगे कल पढ़ेंगे।
اور ریکارڈنگ میں بھی بند کر دیتا ہوں سبق کے حوالے سے، اگر کسی نے کوئی بات پوچھنی